بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، امید ہے آپ خیر آفس سے ہوں گے۔ ہم یہ پہلی صورت جو ہماری 9th کلاس کی ہے سورۃ مریم، اس کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے نا ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے، جو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے نا اس کو ابھی آپ فی الحال نہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جو آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ آیتوں کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور الفاظ معنی کا ترجمہ بھی آپ کو آ جائے گا، اور آپ کا اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی MCQs بنتا ہے وہ بھی آپ کو اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو یہ ہے، جو ہم نے سب سے بڑی نیت کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک سیکھنے کا ہم یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے؟ اور آگے ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم نے ساری زندگی قرآن پاک سیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم ساری زندگی قرآن پاک سیکھتے رہیں، مرتے دم تک ہم سیکھتے رہیں، اور یہ ہم سیکھنے کا پہلا درجہ ہے۔ اور اب دیکھیں، آپ جو پہلے ایک دفعہ لفظ جو ریپیٹ ہوں گے، ایک دفعہ لفظ جو آ جائیں گے نا، بار بار وہی لفظ ریپیٹ ہوں گے۔ جب ہم اگلی صورت پڑھیں گے تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جو ہمیں پہلے سے آتے ہوں گے، تو آپ نے ایک ایک لفظ کو نا اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ، قال وہ بچہ بول اٹھا، قال اس نے کہا، بول اٹھا، ایک ہی بات ہے۔ انی بے شک میں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یا کا مطلب میں، انی بے شک میں، انا جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب بے شک ہوگا، ٹھیک ہے؟ قولا وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، عبد کا مطلب بندہ، اللہ کا مطلب اللہ۔ قولا وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے مجھے عطا فرمائی، الکتابہ کتاب، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا، نبی نبی۔ اب دیکھیں، مجھے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ یہ جو یا ہے، نی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، وجعلنی، یہ نی کا مطلب، یا کا مطلب ہم کر رہے ہیں مجھے۔ دوبارہ دیکھیں، قولا وہ بچہ بول اٹھا، انی بے شک میں، عبد اللہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی اس نے مجھے عطا فرمائی، الکتابہ کتاب، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا، نبی نبی، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا، مبارکن بابرکت، اینما کنتو، اینما کا مطلب جہاں بھی، کنتو میں ہوں، وجعلنی اور اس نے مجھے بنایا، مبارکن بابرکت، اینما جہاں بھی، کنتو میں ہوں، وَأَوْصَانِی اور اس نے مجھے حکم فرمایا، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا۔ صلاۃ کا مطلب نماز، زکوٰۃ کا مطلب زکوٰۃ۔ وَأَوْصَانِی اور اس نے مجھے حکم دیا، وصیت کی، حکم دیا، اوصائی دونوں مطلب اس کے کر سکتے ہیں، حکم دیا یہاں پر ہم کریں گے۔ وَأَوْصَانِی اور اس نے مجھے حکم دیا، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکوٰۃ کا، ما دمت جب تک میں رہوں، حیًّا زندہ، وبرم بوالدتی، وبرن اور اچھا سلوک، برن کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اچھا سلوک کرنے والا، وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ اچھا، اب دیکھیں، وبرن کا تعلق ہے وجعلنی کے ساتھ، جو ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وجعلنی مبارکن، کہ اس نے مجھے بنایا مبارکن بابرکت، تو اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وجعلنی مبارکن اور وجعلنی برن، کہ اس نے مجھے بنایا بابرکت اور اس نے مجھے بنایا فرما بردار، ٹھیک ہے؟ اور وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا، فرما بردار بنایا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ، والدہ کا مطلب والدہ، اور آخر میں جو یا آ گیا، یا کا مطلب میں، مطلب میری والدہ۔ وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا بنایا، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی اور اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارن سرکش، شقین نافرمان، نافرمان بھی اس کا مطلب آتا ہے، بدبخت بھی اس کا مطلب کر سکتے ہیں۔ اچھا، ولم واؤ کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، لم جہاں پر بھی آئے گا نا اس کا مطلب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ولم یجعلنی اور اس نے مجھے نہیں بنایا، جبارن سرکش، شقیہ بدبخت یا نافرمان دونوں کر سکتے ہیں۔ والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوم ولدتو یوم جس دن، ولدتو میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن، اموتو میں وفات پاؤں گا، اموتو موت سے ہے نا، موت کا مطلب فوت ہو جانا، و یوم اور جس دن، اموتو میں وفات پاؤں گا، و یوم اور جس دن، ابعثو
میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے. حین کا مطلب کیا ہے؟ زندہ کر کے. دوبارہ دیکھیں، والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر. اب دیکھیں علیہ جو ہے نا، علیہ یہ اصل میں ہے علا اور یا. اصل میں کیا ہے؟ علا اور یا. دیکھیں میں آپ کو یہاں لکھ کر دکھاؤں، یہ علا پلس یا. علا کا مطلب پر، ٹھیک ہے، اور یا کا مطلب میں یا مجھے، ٹھیک ہے، مجھ پر. اب علا اور یا کو ملایا تو یہ بن گیا علیہ، ٹھیک ہے، علیہ مجھ پر. علا کا مطلب پر، یا کا مطلب میں، تو کیا بن گیا؟ مجھ پر. ٹھیک ہے، والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولدتو میں پیدا ہوا، و یوما اور جس دن، اموتو میں وفات پاؤں گا، و یوما اور جس دن، ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے. ذالک عیسی ابن مریم، ذالک یہ، عیسی ابن مریم عیسیٰ بن مریم ہیں. عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام. ابن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا. مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام. اچھا اب دیکھیں، ذالک یہ عیسیٰ ہیں، ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ذالک یہ عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم علیہ السلام کے. یہ ہوگی بات کلیئر؟ اچھا، قول الحق، قول الحق یہی سچی بات ہے. قول الحق، حق کا مطلب سچی بات، سچا کر رہے ہیں. قول کا مطلب بات. دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ قولا اور قول ملتا جلتا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے. ان دونوں کا مطلب، اس کا بھی کہنے والا مطلب ہے، اس کا مطلب بھی کہنے والا ہے، بات والا. قول الحق یہ سچی بات ہے، الذی فیہ جس میں، یمترون لوگ شک کرتے ہیں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. فی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں. آگے بھی آئے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں گا. قول الحق یہ سچی بات ہے، الذی فیہ جس میں، یمترون لوگ شک کرتے ہیں. ما کان للہ. اچھا ما جو ہے نا، ما کسی جگہ پر نہیں کے معنی میں آتا ہے، کسی جگہ پر جو ہے نا وہ جو کے معنی میں آتا ہے، اور کسی جگہ پر سوالیہ انداز میں آتا ہے. یہاں پر جو ہے نا ما کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ما کان للہ، ما کانا نہیں ہے، للہ اللہ کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے. یتخذ کا مطلب کیا؟ بنانا. کہ ان یتخذ کہ وہ بنائے، من ولدن بیٹا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. دوبارہ دیکھیں، ما کانا نہیں ہے، للہ اللہ کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان یتخذ کہ وہ بنائے، من ولدن بیٹا، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے. اذا قضا، اذا جب، قضا وہ ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی چیز کا، کسی کام کا. امر کا مطلب کام، امر کا مطلب چیز، کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. اذا جب، قضا وہ ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی چیز کا، فانما تو بے شک. فا کا مطلب تو، فا کا مطلب پھر، فا کا مطلب پس، یہ سارے ہم فا کے مطلب کر سکتے ہیں. فانما تو بے شک، انما کا مطلب ہم کر رہے ہیں بے شک. فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کس کو؟ وہ چیز کو، اسے کہتا ہے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. دوبارہ دیکھیں، اذا قضا جب وہ ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، کسی چیز کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، وہ کام ہو جاتا ہے یا وہ چیز ہو جاتی ہے جو اس نے پیدا کرنی ہوتی ہے. وان اللہ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. دیکھیں یا کا مطلب تھا میں، اور کم کا مطلب ہے تم. کم کا مطلب کیا ہے؟ تم. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے بات، ٹھیک ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ تو تم اسی کی عبادت کرو. هَذَا یہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا. اگر آپ سے وہ پوچھیں گے دونوں کا مطلب تو آپ لکھیں گے سیدھا راستہ. اگر وہ آپ سے پوچھیں گے صراط کا مطلب تو آپ ان کو بتائیں گے کہ راستہ. مستقیم کا مطلب سیدھا. ہاذا یہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا یہاں تک. اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ ہمارے پاس سورۃ طٰہٰ آ گئی، ٹھیک ہے. اب سورۃ طٰہٰ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں.
یہ آپ کو نظر سے ہی آ رہا ہے جی. دیکھیں قولا، اب دیکھیں قولا کا لفظ پہلے بھی آیا تھا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قولا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ایک ہی بات ہے، عرض کرنا کہنا ایک ہی بات ہے نا. قولا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، لی میرے لیے، یا کا مطلب میں، لام کا مطلب کے لیے. قولا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. صدر کا مطلب سینہ، یا کا مطلب میں، صدری میرا سینہ. قولا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کیا ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا کام. ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا کام. وحلل اور تو کھول دے، احلل کا مطلب بھی کھول دے ہے، اشرح کا مطلب بھی کھول دے ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. وحلل واو کا مطلب اور، احلل تو کھول دے، عقدتن گرا، مل لسانی میری زبان کی. لسان کا مطلب زبان، یا کا مطلب میں، لسانی میری زبان. وحلل اور تو کھول دے، عقدتن گرا، مل لسانی میری زبان کی. یفقہو تاکہ لوگ سمجھ جائیں، قولی میری بات. قول کا مطلب بات، یا کا مطلب میں، یفقہو لوگ سمجھ جائیں، لوگ سمجھ سکیں، قولی میری بات. وجعل اور تو بنا دے. دیکھیں ہم نے اجال پہلے بھی پڑھا تھا ہم نے، جعلنی، ٹھیک ہے، اسی سے ملتا جلتا لفظ آ گیا نا. اور اس کو ہم کر سکتے ہیں اجال تو بنا دے یا مقرر کر دے، ایک ہی بات ہے. وجعل اور تو مقرر کر دے، تو بنا دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، ایک مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے. وجعل اور تو مقرر کر دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے. اہل کا مطلب گھر، گھر والے، ٹھیک ہے، یا کا مطلب میں، میرے گھر والے. وجعل اور تو مقرر فرما دے، لی میرے لیے، وزیرن ایک وزیر، ایک مددگار، من اہلی میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی، ہارون میرے بھائی، ہارون اخی جو میرا بھائی ہے. وہ کون سا مددگار کر دے، مطلب ہارون علیہ السلام کو، اخی جو میرا بھائی ہے. اخی کا مطلب میرا بھائی. ہارون اخی ہارون کو، اخی جو میرا بھائی ہے علیہ السلام. اشدد تو مضبوط فرما دے، بھی اس کے ساتھ، ازری میری قوت. اچھا ازری کا مطلب میری قوت، ازری کا مطلب میری کمر. جس طرح آخر میں ترجمہ جو الفاظ میں نے لکھے ہوئے نا، تو ازری اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ میری کمر، تو میری کمر کا مطلب بھی وہی میری قوت، ایک ہی بات ہے. اشدد مضبوط فرما دے، بھی اس کے ساتھ، اس سے، ازری میری قوت. واشرکہ اور اسے شریک کر دے. اچھا آپ نے اس میں انگلش میں پڑھا ہوگا نا پروناؤن، ناؤن پروناؤن کا آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. تو پروناؤن وہ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ ہو جو ہے نا، یہ ہو، یہ ہی اور ہو، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ پروناؤنز ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں واشرکہ اور اس کو شریک کر دے. کس کو شریک کر دے؟ ہارون کو. ہارون علیہ السلام کی جگہ یہ لفظ ہارون کے کی جگہ یہ ہو استعمال ہو رہا ہے نا، تو اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. واشرکو اور اسے شریک کر دے، فی امری میرے کام میں، کئی تاکہ نسبحکا ہم تیری پاکی بیان کریں، کثیرا کثرت سے، کئی تاکہ نسبحا ہم پاکی بیان کریں، کا تیری. اچھا کاف کے اوپر جب زبر آئے گی نا، تو اس سے مراد اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مخاطب، یعنی کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ایک شخص ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. اگر کاف کے نیچے زیر ہوگی تو واحد مؤنث کے لیے. کئی تاکہ نسبحا ہم پاکی بیان کریں، ہم تسبیح بیان کریں، کا تیری، ٹھیک ہے. الگ الگ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا. نسبحا کا مطلب ہم پاکی بیان کریں، کا تیری، کئی نسبحا کا تاکہ ہم تیری پاکی بیان کریں، کثیرا کثرت سے، بہت زیادہ، ونذکرا کا اور ہم تیرا ذکر کریں، کثیرا کثرت سے، انکا بے شک تو، کنتا تو ہے. اب دیکھیں ان کو، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کا مطلب تو، ان کا بے شک تو، کنتا تو ہے. اب اس کو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کا کنتا بے شک تو ہے، بنا ہمیں، بصیرا خوب دیکھنے والا.
اچھا اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں نا بصیر سمیع اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے اس کے اندر ہم جو بہت والا ترجمہ بہت زیادہ والا خوب والا ہم ترجمہ اس کے اندر کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا وہ بہت کامل ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ تعالیٰ کا سننا وہ بہت کامل ہے. ہمارا سننا ناقص ہے. ہم بہت جو ہے نا ہمارا سننا کمزور ہے. اس لیے ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. اس لفظ کے اندر ہی یہ لفظ یہ معنی پایا جاتا ہے بہت والا. انکا کنتا بے شک تو ہے بنا ہمیں بصیرا خوب دیکھنے والا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیتا قد یقیناً اوتیتا تمہیں دے دیا گیا سؤلکا جو تم نے مانگا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیتا قد یقیناً اوتیتا تمہیں دے دیا گیا تمہیں عطا کر دیا گیا سؤلکا تمہارا سوال مطلب جو تم نے مانگا تھا یا موسیٰ اے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا وَلَقَدْ اور بے شک. دیکھیں قد کا مطلب بے شک کر رہے ہیں یقیناً بے شک. قد کسی جگہ پر نا کبھی کے معنی میں بھی آتا ہے. جب وہ آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا ورنہ یہاں پر ابھی بے شک کے معنی میں بے شک یقیناً کے معنی میں. وَلَقَدْ اور بے شک مننا ہم نے احسان کیا علیکا تم پر مرتن اخرى ایک اور مرتبہ بھی ایک اور بار بھی. مرتن کا مطلب بار اخرى کا مطلب ایک اور. وَلَقَدْ اور بے شک مننا ہم نے احسان کیا علی کا تم پر مرتن اخرى ایک اور بار بھی. یہاں تک ہو گیا. اچھا یہاں تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں نا آپ کو میں ایک چیز دکھاؤں. یہ اب یہ دیکھیں یہ جو ہمیں الفاظ معنی ہیں اب ہم نے اس طرح ایک لفظ کا مطلب کیا نا تو وہ سارے کے سارے الفاظ معنی ہیں. دیکھیں یسر آسان کر دے بصیر خوب دیکھنے والا مننا مطلب الفاظ معنی انہوں نے اسی میں سے دینے ہیں. تو ہم لفظی ترجمہ اگر آپ یاد کر لیں گے نا آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. رٹا آپ نے لگانا ہی نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے. چلیں اگلی صورت دیکھتے ہیں. جی دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہاں اب آ رہا ہے. دیکھیں یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الانبیاء ہے ہماری. دیکھیں اولم یر الذین کفروا آ کا مطلب کیا. ٹھیک ہے. سوال جس طرح ہم کرتے ہیں کیا. اولم یرا لم کا مطلب نہیں. یرا کا مطلب دیکھا. اولم یرا کیا نہیں دیکھا الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے. اچھا الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس کا مطلب ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کافر لوگ. ٹھیک ہے. کافروں نے. اولم یرا کیا نہیں دیکھا الذین کفروا کافروں نے ان السماوات انا بے شک السماواتی آسمان والارض اور زمین. اولم یرا کیا نہیں دیکھا الذین کفروا کافروں نے کہ ان السماوات بے شک آسمان والارض اور زمین کانتا دونوں تھے رتقن بند ففتقناہما ففتقناہما. اچھا یہ لفظ جو ہے نا اس کو آپ سمجھیں. یہ رف پیج ہی ہمیں ملا ہوا ہے اسی کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں یہ اصل میں ایسے ہے فا اور فتقنا. یہ فتقنا ہو گیا فتقنا ہما فا فتقنا ہما. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ لفظ فا کا مطلب تو. ٹھیک ہے. فتقنا ہم نے کھول دیا ہما ان دونوں کو. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھا گئی آپ کو. اچھا اب یہ دیکھیں اب اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہاں پر ہم اردو کے اندر انگلش کے اندر نا ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا اگر ایک ہوتا ہے تو ایک کے بعد ایک ہے تو وہ واحد ہے اور اگر دو ہو گئے ہیں تو وہ جمع ہو گیا. دو سے جمع شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر ایک لڑکا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک لڑکا ہے. اگر دو ہے تو وہ لڑکے ہیں. تین ہے تو لڑکے. چار ہے مطلب اس کے لیے لفظ جو ہے وہ دو سے ہماری جمع شروع ہو جاتی ہے. لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہوتا.
عربی کے اندر نا ایک کے لیے الگ لفظ ہے اور دو کے لیے الگ لفظ ہے اور جمع ان کی تین سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہما جو ہے نا ہما کا مطلب ہے وہ دونوں. ٹھیک ہے. اب یہ ہما اگر یہ زیادہ ہوتے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بھی پروناؤن ہے نا جس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا. دیکھیں فرما رہے ہیں کہ فَفَتَقْنَاهُمَا فا تو فتقنا ہم نے کھول دیا ہما ان دونوں کو. دوبارہ دیکھیں اولم یرا کیا نہیں دیکھا الذین کفروا کافروں نے کہ ان السماوات بے شک آسمان والارض اور زمین کانتا دونوں تھے رتقن بند ففتقناہما پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. ٹھیک ہے. فا کا مطلب دیکھیں پھر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فا کا مطلب پھر فا کا مطلب تو فا کا مطلب بس کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ. وجعلنا اور ہم نے بنایا من المائی پانی سے کل شیء حی ہر زندہ چیز کو. حی کا لفظ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. حیا یاد آیا نا آپ کو. حی کا مطلب زندہ. وجعلنا اور ہم نے بنایا من المائی من کا مطلب سے ما کا مطلب پانی من المائی پانی سے کل شیء حی کل کا مطلب ہر شیء کا مطلب چیز حی کا مطلب زندہ کل شیء حی ہر زندہ چیز کو. افلا یؤمنون تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آ کا مطلب کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. افلا یؤمنون کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. وجعلنا اور ہم نے بنائے فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تمید بہم اس پورے کا مطلب آپ کریں کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے. ٹھیک ہے. وجعلنا اور ہم نے بنایا فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تمید بہم کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے. وجعلنا اور ہم نے بنائے فیہا اس میں فجاجن کشادہ سبلن راستے لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پائیں. لعل کا مطلب تاکہ. ٹھیک ہے. ہم کا مطلب وہ. وجعلنا اور ہم نے بنائے فیہا اس میں فجاجن کشادہ کھلے سبلن راستے. سبل جمع ہے سبیل واحد ہے. فجاجن کشادہ سبلن راستے لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پائیں راستہ پائیں. وجعلنا اور ہم نے بنایا السماء آسمان کو سقفا محفوظا سقفاً چھت محفوظہ محفوظ. وجعلنا سقف محفوظ چھت کیسے کہ آسمان سے کچھ چیزیں مطلب ہمارے پاس ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت کی ہوئی ہے کہ آسمان گرتا نہیں ہے ہمارے اوپر. جس طرح کوئی چھت ہے باقی چھت کوئی گر جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے محفوظ رکھا ہوا ہے ہمارے اوپر کور کیا ہوا ہے. وجعلنا اور ہم نے بنایا السماء آسمان کو سقفا محفوظہ سقفاً کا مطلب چھت محفوظہ کا مطلب محفوظ. وہم عن آیاتہا وہم اور وہ عن آیاتہا اس کی نشانیوں سے. کس کی نشانیوں سے. آسمان کی نشانیوں سے. آیات جمع ہے آیت واحد ہے. آیت کا مطلب نشانی آیات کا مطلب نشانیاں. معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں. وہم اور وہ عن آیاتہا اس آسمان کی نشانیوں سے اس کی نشانیوں سے معرضون منہ موڑے ہوئے ہیں. وہو الذی اور وہی ہے جس نے الذی جو ہے الذی کا مطلب ہم کر رہے ہیں جو جس. ٹھیک ہے. اس کو پچھلے اس کے ساتھ ملا کر کریں گے. اور واو کا مطلب اور ہوا کا مطلب وہ. وہو الذی اور وہی ہے وہ ہے جو. اب وہ ہے جو کو ملا کر انہوں نے کر دیا وہی ہے. ٹھیک ہے. تاکید کے لیے زور دینے کے لیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. وہو الذی اور وہی ہے جس نے خلق بنائے. خلق کا مطلب پیدا کرنا بنانا ایک ہی بات ہے. خلق پیدا کیا بنایا اللیل رات کو والنہار اور دن کو والشمس اور سورج کو والقمر اور چاند. کلن یہ سب کے سب فی فلکن اپنے اپنے مدار میں. مدار کا مطلب کیا ہوتا ہے. آربٹ. آربٹ کو کہتے ہیں نا مدار جس کے اندر سیارہ گھوم رہا ہوتا ہے. کلن یہ سب کے سب فی فلکن اپنے اپنے مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں. یہ لفظ دیکھیں آپ یسبحون ہے یسبحون نہیں ہے. اس کو خیال کیجئے گا. یسبحون ہوگا تو اس کا مطلب اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کلن یہ سب کے سب فی فلکن اپنے اپنے مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں. وما جعلنا ما کا مطلب یہاں پر ہم نہیں کر رہے ہیں. وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبل کا
آپ سے پہلے، قبل کا مطلب پہلے، کا مطلب آپ، وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا اور ہم نے نہیں دیا لبشرن کسی انسان کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ابدی زندگی، الخلد ابدی زندگی، خلد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، ابدی زندگی کا مطلب ہمیشہ زندگی، وما جعلنا اور ہم نے نہیں دیا لبشرن کسی انسان کو من قبل کا آپ سے پہلے الخلد ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، افا امتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں، افا امتا، افا ان کیا اگر، ان کا مطلب اگر، کیا فا کا مطلب تو، افا ان تو کیا تو اگر متا آپ انتقال فرما جائیں، متا موت سے ہے نا، افا امتا تو کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں، فہم تو یہ لوگ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، افا امتا افا ان تو کیا اگر متا آپ انتقال فرما جائیں، فہم تو یہ لوگ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں بات کر رہے ہیں کہ یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی ساروں نے فوت ہو جانا ہے اور یہ لوگ زندہ رہ جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دست اقدس پر جو ایمان لائے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، اور جو مشرکین تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، منافقین تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، ہر بندہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلا گیا۔ لیکن جو صحابہ کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کے انعامات وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے جنت الفردوس، ان کو بڑی بڑی کامیابیاں ان کو مل گئیں۔ اور جو مشرکین تھے اور جو منافقین تھے، جو مخالف لوگ تھے، وہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ بس بھائی، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا اگر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی چلے جائیں گے دنیا سے۔ کل نفس ہر نفس کو، ہر جان کو، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا مطلب مزہ، ذائقہ۔ کل نفس ہر انسان کو، ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ونبلوکم اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں۔ دیکھیں، نبلو کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینا، آزمائش میں ڈالنا، اور یہاں دیکھ لکھا ہوا ہے مبتلا کرتے ہیں، چلو ہم یہی والا مطلب کر لیتے ہیں۔ ونبلو اور ہم مبتلا کرتے ہیں کم تمہیں، ٹھیک ہے، بالشری برائی میں، والخیری اور اچھائی میں، برائی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ۔ شر کا مطلب برائی، خیر کا مطلب اچھائی، بھلائی۔ ونبلوکم اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں، بالشری برائی کے ساتھ، والخیری اور اچھائی کے ساتھ، فتنتاً آزمائش کے طور پہ۔ ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں برائی میں اور اچھائی میں، بھلائی میں، فتنتاً آزمائش کے طور پہ۔ فتنہ کا مطلب آزمائش۔ وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں تک ہو گیا الحمدللہ، ہماری سورۃ انبیاء مکمل ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا، اس میں نا سورۃ الحج کا بھی تو ہے نا ہمارا؟ ہاں، یہ دیکھیں، یہ آ گیا، دیکھیں یہ رکوع سے ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی اب آ رہا ہے، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان اللہ، الم تری کیا تم نے نہیں دیکھا، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، ترا کا مطلب تم نے دیکھا۔ الم تری کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ، سخرا مسخر کر دیا، بے شک اللہ نے سخرا مسخر کر دیا، لکم تمہارے لیے۔ مسخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں، تابع کر دینا، ٹھیک ہے، کسی کے کام میں لگا دینا، خدمت کے لیے مقرر کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، زمین کے اوپر ہیں چیزیں ہیں، پانی ہے، یہ سمندر ہے، یہ سورج اور چاند وغیرہ، یہ ساری چیزیں تمہارے تابع کر دیں، تمہارے لیے مسخر کر دیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، ہماری خدمت کے لیے۔
پانی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، سورج ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، چاند ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہوائیں ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری دنیا کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے لگا دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخر کرنا. الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، سخرا، مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض. اب یہاں پر ما جو کے معنی میں ہے کہ جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، سخرا، مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلکا، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، جاری ہوتی ہیں، فی البحری، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے. والفلکا، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحری، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم سے. دیکھیں یہ فلک ہے، فلک کا مطلب کشتیاں. فلک پیچھے گزرا تھا، اس کا مطلب آسمان، اور اس کا مطلب مدار، آربٹ کا ہم نے مطلب کیا تھا. والفلکا، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحری، سمندر میں، بامرہ، اسی کے حکم سے. امر کا مطلب یہاں پر حکم. اچھا، امر کا مطلب ہم نے پہلے کیا تھا کام، چیز. ٹھیک ہے، تو یہاں پر امر کا مطلب جو ہے، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ حکم. تو امر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، اور امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے. والفلکا، اور کشتیاں، تجری، چلتی ہیں، فی البحری، سمندر میں، بامرہ، اسی کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وَيُمْسِكُ، اور وہ روکے ہوئے ہے، السَّمَاءَ، آسمان کو، ان تقع، گرنے سے، علی الارض، زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. دیکھیں، مگر، الا کا مطلب مگر، باذنہ، با کا مطلب ساتھ، اذن کا مطلب اجازت، الا مگر، باذنہ، اس کی اجازت کے ساتھ، مطلب اس کی اجازت کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، وَيُمْسِكُ، اور وہ روکے ہوئے ہے، السَّمَاءَ، آسمان کو، ان تقع، یہ کہ وہ گرے. مطلب یوں بھی کر سکتے ہیں. اب سیدھے سے مطلب کر لیں کہ ان تقع، گرنے سے، علی الارض، زمین پر. علی کا مطلب پر، ارض کا مطلب زمین. الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ. اب اس جملے کو ہم با محاورہ کریں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ وہ آسمان کو روکے ہوئے، گرنے سے روکے ہوئے، اس کی اجازت کے بغیر، مطلب اس کی اجازت کے بغیر آسمان گر نہیں سکتا زمین پر. ٹھیک ہے. ان اللہ، اچھا اللہ والی بات نا آپ کو میں آگے چل کر کہیں سمجھاؤں گا، دوبارہ تفصیل سے آئے گی نا، وہاں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، بہت شفقت فرمانے والا، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا. دیکھیں بہت والا مطلب، نہایت والا مطلب جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ناموں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. اس لفظ کے اندر، اس لفظ کے اندر ہی یہ معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی، انسان بھی شفقت کرتا ہے نا، انسان بھی مہربانی کرتا ہے، انسان بھی رحم کرتا ہے، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ شفقت کرتے ہیں اس طرح تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں یہ صرف کسی انسان کے اندر آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ہم بہت مبالغہ میں بہت کا لفظ ہم استعمال کریں گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، احیاکم، تمہیں زندہ فرمایا، ثم، پھر، یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم، پھر، یحییکم، تمہیں زندہ فرمائے گا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، احیاکم، تمہیں زندہ فرمایا، ثم، پھر، یمیتکم، تمہیں موت دے گا، ثم، پھر، یحییکم، تمہیں زندہ فرمائے گا. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ناشکرہ ہے. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ناشکرہ. اب یہ بڑا ہی ناشکرہ، بڑا ہی مطلب کس کا کر رہے ہیں؟ لام. کسی جگہ پر لام کا مطلب جو ہے نا، یہاں پر یہ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر آئے گا کہ لام کا مطلب کسی جگہ پر ہوتا ہے بہت زیادہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، بڑا ناشکرہ ہے. لکل امت، ہر امت کے لیے. دیکھیں اب یہاں لام کا مطلب ہم کے لیے کر رہے ہیں. کل کا مطلب ہر، امت کا مطلب امت. لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر فرمایا،
ہم نے بنایا، منسکن عبادت کا طریقہ، قربانی کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، دونوں مطلب کر سکتے ہیں۔ لکل امتن ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر فرمایا ہے، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ ہم وہ، ناسکوہ اس پر وہ چلتے ہیں، اس پر کس کا مطلب کر رہے ہیں؟ ہو کا مطلب، ناسکو وہ چلتے ہیں، ہم وہ، ناسکوہ جس پر وہ چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک، فلا فا کا مطلب تو، اب دیکھیں اس کو ذرا ہم وہ کر لیتے ہیں، فلا ینازعن، کاف کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ فلا ینازعن، فا کا مطلب تو، لا ینازعن وہ ہرگز نہ جھگڑیں، یہ نون کے اوپر جو شد آئی ہوئی ہے نا، فلا ینازعن، یہ والی جو ہے یہ بتا رہی ہے اس میں ہم زور والا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ فلا ینازعن پس وہ ہرگز نہ جھگڑیں کا آپ سے، ٹھیک ہے؟ فلا ینازعنک تو وہ ہرگز نہ جھگڑیں، آپ سے ہرگز نہ جھگڑیں، فی الامری اس معاملے میں، امر کا مطلب یہاں ہم کر رہے ہیں معاملہ، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے ہم نے کیا حکم، حکم بھی کسی جگہ پر حکم کے معنی میں آتا ہے، معاملے کے معنی میں آتا ہے، چیز کے معنی میں آتا ہے۔ فلا ینازعنک تو وہ ہرگز نہ جھگڑیں آپ سے، فی الامری اس معاملے میں، ودعو اور آپ دعوت دیتے رہیں، آپ بلاتے رہیں، الی ربک اپنے رب کی طرف، انکا بے شک آپ، لعلی ہدم مستقیم، علی کا مطلب پر، ہدن کا مطلب ہدایت، ٹھیک ہے؟ ہدن کا مطلب ہدایت، یہاں پر ہدن کا مطلب راستہ، ٹھیک ہے؟ مستقیم کا مطلب سیدھا، انکا بے شک آپ، لعلی ہدم مستقیم یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، انکا بے شک آپ، لعلی ہدم مستقیم۔ اب اچھا لام جو ہے نا، لام یہاں پر لام بھی بے شک کے معنی میں آ رہا ہے۔ اب ان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تاکید کر کے، بہت زیادہ زور دے کر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں، انکا بے شک آپ، لعلی یقیناً، یقیناً لام کا مطلب یقیناً کر لیا، علی ہدم مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، ہدن کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب سیدھا۔ وَإِن جَادَلُوكَ وَإِن اور اگر، جادلوکا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں اچھا اب دیکھیں، وَإِن جَادَلُوكَ وَإِن اور اگر، جادلوکا جادلو وہ جھگڑیں، کا آپ سے، وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُل تو آپ فرما دیجئے، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون بما اس چیز کو، تعملون جو تم کرتے ہو، کر رہے ہو، وَإِن جَادَلُوكَ وَإِن اور اگر، جادلوکا وہ آپ سے جھگڑیں، فقل تو آپ فرما دیجئے، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ یحکم اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس چیز کے بارے میں، اس چیز میں، کنتم تم تھے، فیہی جس میں، تختلفون اختلاف کرتے تھے، اختلاف کرتے۔ دوبارہ دیکھیں، اچھا یہاں پیچھے سے دوبارہ دیکھیں، وَإِن جَادَلُوكَ وَإِن اور اگر، جَادَلُوكَ وہ آپ سے جھگڑیں، فقل تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ عالم اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون بما جو، تعملون تم کر رہے ہو۔ مطلب وہ کفار جھگڑا کرتے تھے نا آپ سے کہ آپ یہ کیسے دین لے کر آ رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے، پیارا محبت سے سمجھاتے، لیکن جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی تھی وہ خام خواہ کا جھگڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ یحکم اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم بینہ کا مطلب درمیان، کم کا مطلب تم، اللہ فیصلہ فرمائے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس چیز میں، کنتم تم تھے، فیہی جس میں، تختلفون اختلاف کرتے، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا مطلب کہ جو آج جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ ہاں جی ہمیں یہ قرآن پاک سمجھ نہیں آ رہا، یہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے بھی یہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس آؤ گے نا تو جو میں تمہارے درمیان فیصلہ کرواؤں گا کہ ہاں جی کون کس کو کس بات پر اختلاف تھا، ٹھیک ہے؟ اب تو ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں نا، حالانکہ
ایسی بات نہیں ہے کہ جو آدمی دین اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی چیز لازم نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک اتنے پیار محبت سے بات سمجھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار محبت سے بات سمجھا رہے ہیں، پھر بھی لوگ سمجھ نہیں رہے اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں جان بوجھ کر جو ہے وہ تنگ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا ہمارا یہ صورت انبیاء بھی ہو گیا الحمدللہ. نہیں، صورت حج ہے نا یہ تو ہماری، جی صورت حج ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب صورت فرقان. یہ صورت فرقان کا بہت لمبا سارا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا. اور یہ والا جی اچھا، اس میں آپ ذرا تیار ہو کے بیٹھیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو صفات ہے نا یہ بڑی پیاری صورت ہے، ساری صورتیں بہت پیاری ہیں. یہ جو صورت فرقان کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے جو 10 صفات بیان فرمائی ہیں نا، یہ کمال ہے. مطلب اگر کوئی آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے، ولی اللہ بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین، اللہ پاک نے ایک سلیبس بنا دیا اور یہ 10 صفات بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی نیک بندہ بننا چاہتا ہے نا، وہ ان صفات پر عمل کر لے، وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں ہم نے اس کو ہم نے نیت کی ہوئی ہے نا شروع میں کہ ہم نے اس کو عمل کرنے کی نیت سے، قرآن پاک سمجھنے کی نیت سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے. عباد کا مطلب بندے، رحمان کا مطلب رحمان. وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. دوبارہ دیکھیں، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. وَإِذَا اور جب، خاطبہم ان سے بات کریں. کون بات کریں؟ الجاہلون جاہل لوگ. قالو تو وہ کہتے ہیں، سلامن سلام ہے. مطلب سلام کا مطلب اچھی بات کہتے ہیں، یہ ویسے سلام کرتے ہیں. پہلی بات کیا فرمائی؟ رحمان کے بندے کون ہیں؟ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، مطلب تکبر نہیں کرتے. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ جب ان سے جاہل لوگ بات کریں، مطلب جاہل لوگ ان سے جھگڑا کریں، تو وہ جواب میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ جواب میں اچھی بات کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. جھگڑے والی جگہ پر رہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس چھوڑو، ہم نے جھگڑے میں نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، وَإِذَا اور جب، دوبارہ دیکھیں، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ ہیں، یمشونا جو چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونن عاجزی سے. وَإِذَا اور جب، خاطبہم ان سے بات کریں، الجاہلون جاہل لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، سلامن سلام ہے. والذین اور جو، یبیتون راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے. قیام کا مطلب نماز کے اندر جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام. والذین اور جو لوگ، یبیتون راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقیامن اور قیام کرتے ہوئے. والذین اور جو، یقولون کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ایک ہی بات ہے نا، ربنا اے ہمارے رب، اسرف تو پھیر دے، اسرف تو پھیر دے، عنا ہم سے. دیکھیں ان یہ لفظ ہے، ان اور نا کو ملایا تو انا بن گیا. ان کا مطلب سے، نا کا مطلب ہم، انا ہم سے. والذین اور جو، یقولون کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اسرف تو پھیر دے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابہا بے شک اس کا عذاب، کانا غراما تکلیف دہ ہے. اچھا غرامہ کا مطلب چمٹ جانے والا بھی ہوتا ہے، آگے چمٹ جانے والا مطلب لکھا ہوا ہے اس کا. چمٹ جانے والے کا مطلب کیا کہ دیکھیں جیسے اللہ نہ کرے اگر کسی بندے کو آگ لگ جائے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اچھا وہ آگ لگ جائے نا تو آگ بندے کے اوپر ایسے چمٹ جاتی ہے کہ وہ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، چھلانگے مار رہا ہے، زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ آگ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، وہ اس کو چمٹ جاتی ہے، بالکل جلا کر راکھ کر دیتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی ایسے ہی ہوگا کہ انسان کو قابو کر لے گا، چمٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے ہماری ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مجھ سے مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ والذین، دوبارہ دیکھیں، والذین، اور جو یقولون، عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، تو پھیر دے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ان عذابہا، بے شک اس کا عذاب، کانا غراما، تکلیف دہ ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ اچھا ہے کانا کا مطلب ہم کر رہے ہیں، اچھا کانا کا مطلب جو ہے نا ہم سینٹینس کے لحاظ سے ہم تبدیل بھی کر دیں گے، ہے بھی کر سکتے ہیں، تھا بھی کریں گے، لیکن یہاں پر ہم ہے کر رہے ہیں۔ انہا، بے شک وہ، کیا وہ، جہنم، ساعت، بری جگہ ہے، مستقرن، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لحاظ سے، و مقامن، اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتنی بری جگہ ہے جہنم کہ نہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا جا سکتا ہے، نہ وہاں پر مستقل رہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انہا، بے شک وہ، ساعت، بری جگہ ہے، مستقرن، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لحاظ سے، و مقامن، اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، اذا، جب، انفقوا، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے، لم کا مطلب نہیں، ہم نے پہلے پڑھا تھا نا۔ والذین، اور وہ لوگ اذا انفقوا، اذا، جب، انفقوا، خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو فضول خرچی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کو نظر آ جائے، ہاں آ رہا ہے نظر، جی اب آ رہا ہے، دیکھیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما، وکانا، اور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان کا خرچ کرنا، بین ذالک، اس کے درمیان، بین کا مطلب درمیان، کس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان، فضول خرچی اور کنجوسی، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے، قواما، اعتدال پر، اعتدال کا مطلب میانہ روی۔ دیکھیں، وکانا، اور ہوتا ہے ان کا خرچ ہوتا ہے، بین ذالکا، ان کے درمیان، قواما، اعتدال پر، مطلب فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بھی آپ کو پسند آئے آپ نے لے لی، ٹھیک ہے، چاہے آپ کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ جوتے لینے نکلے تھے، آپ کو ایک جوتے کی ضرورت تھی، آپ نے چلو دو لے لیے، ٹھیک ہے، ایک اور اچھا پسند آیا، پھر آپ اگلی دکان پر گیا کہ پیسے بہت زیادہ تھے، آپ نے دو اور لے لیے، پھر آپ کو پسند آیا، پیسے بہت زیادہ تھے، آپ نے اور لے لیے، 10-12 جوتے آپ لے کر آگے، کیوں لیے آپ نے، بھی پیسے بہت زیادہ تھے، بھئی یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی، ٹھیک ہے، آپ اچھی چیز پہنے، آپ اچھا جوتا پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اس حساب سے، لیکن فضول خرچی نہ کریں کہ جو چیز بھی گھر کے اندر سامان لاتے جا رہے ہیں، گھر بھرتے جا رہے ہیں، ضرورت ہے ہی نہیں، جو چیز پسند آئی یہ بھی لے لو، ٹھیک ہے، تو یہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ اور کنجوسی کیا ہوتی ہے کہ اپنی ضروریات پر بھی انسان خرچ نہ کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، اب آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ پھر بھی پھٹے ہوئے پرانے کپڑے پہن کر پھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ فراوانی دی ہوئی ہے، آپ کو اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، آپ پھر بھی جو ہے وہ مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ کنجوسی ہو جائے گی۔ تو کنجوسی بھی نہیں کرنی اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کنجوسی اور فضول خرچی دونوں نہیں کرتے، بلکہ اس کے درمیان اعتدال پہ رہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، والذین لا یدعون، والذین، اور جو، لا یدعون، نہیں پوجتے، ٹھیک ہے، عبادت نہیں کرتے۔ اچھا یہاں پر لفظی مطلب جو ہے نا لا یدعون، لا یدعون کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ اب جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں نا عبادت معبود سمجھ کے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ یہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اب یہ والا جو تعلق ہے، یہ عبادت والا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ بات، تو اس لیے مطلب کریں نہیں پوچھتے۔ والذین، اور جو لوگ، لا یدعون، نہیں پوچھتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، مع کا مطلب ساتھ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، دوسرے معبود کو، الہن کا مطلب معبود، آخر کا مطلب دوسرے معبود کو، ولا یقتلون، اور نہ وہ قتل کرتے ہیں، النفس، اس جان کو، التی، جسے، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، حرمہ، حرام کیا ہے، اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ دوبارہ دیکھیں، اچھا یہ اس جملے کو دوبارہ دیکھیں، ولا یقتلون، اور وہ قتل نہیں کرتے، النفس، کسی جان کو، التی، جسے، حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔
اچھا یہ جو اللہ آتا ہے نا، اللہ ایسے آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نا کسی بات، عربی کے اندر یہ استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو نا، تو تب اس بات کی مکمل پہلے نفی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو اللہ کے ذریعے سے ثابت کر دیتے ہیں. جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. اچھا کوئی معبود بھی نہیں ہے، تو آگے فرمایا کہ الا اللہ، کہ اللہ مگر سوائے اللہ کے، کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اچھا پھر اللہ وہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں آپ نے ایک دو چیزوں کو الگ کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں نا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قتل نہیں کرتے. اگر یہاں پہ یہ فرما دیتے کہ وہ کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو آدمی جج ہے، مثلا آپ جج ہیں اور عدالت میں فیصلہ کریں، آپ کے سامنے کیس آ گیا قاتل کا، تو ظاہری بات ہے آپ اس کو قتل کے بدلے میں اس کو سزا سنائیں گے، سزائے موت سنائیں گے نا. تو یہ والا جو سزائے موت سنانا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہوگا، یہ ناحق نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ لوگ ناحق قتل نہیں کرتے. مثلا تھوڑا سا پیسوں کا معاملہ ہو گیا یا کوئی بات چیت ہوگی، کسی نے گالی دے دی، اٹھا کے آگے سے جو اس کو گولی مار دی، بھئی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. اس طرح کسی کو قتل نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیں ولا یقتلون، اور وہ قتل نہیں کرتے النفس، اس جان کو، التی جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق. آپ الا بالحق کا مطلب ناحق بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. اچھا اب دیکھیں ماشاءاللہ اب بڑے بچے ہو گئے ہیں، اب جو 9th کلاس کے اندر بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھیں زنا کسے کہتے ہیں؟ کہ مرد اور عورت کا تعلق جو ہے، اگر وہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حلال تعلق رکھا ہے اور ایک حرام تعلق رکھا ہے. ٹھیک ہے، حلال تعلق کیا ہے؟ وہ نکاح ہے، کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ان کا جو ہے وہ نکاح کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اور جو غلط تعلق یہ ہے کہ نکاح کے بغیر ویسے دوستی رکھنا، ویسے تعلق رکھنا، ویسے دوستی رکھنا، ویسے ہی جو ہے جسمانی ریلیشن شپ میں آ جانا، تو یہ سارے کے سارے یہ زنا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے نا، اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے، وہ زنا نہیں کرتا. مطلب وہ جو ہے وہ کسی کوئی عورت کوئی لڑکی یا لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ یا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی ایسے کو فرینڈ شپ والے یا ریلیشن شپ والے تعلق میں نہیں رہتے. ہاں جب آپ کو جو ہے وہ جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ شادی کرنے کا اختیار ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ شادی کرتے ہیں بچوں کی. ٹھیک ہے، لیکن وہ شادی کے بغیر، نکاح کے بغیر وہ نہیں رہتے، مطلب وہ زنا نہیں کرتے. دوبارہ دیکھیں ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے. ومن، اور جو شخص یفعل کرے گا، ذالکا یہ کام، یلقا وہ پائے گا، اسامہ گناہ کا بدلہ، یلقا وہ پائے گا، اسامہ گناہ کا بدلہ، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یوم القیامتی قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہی اس میں، مہانہ ذلت کے ساتھ، یضاعف بڑھایا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یوم القیامتی قیامت کے دن، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہی اس میں، مہانہ ذلت کے ساتھ. الا من تابہ، الا مگر، من تابہ جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور عمل کیا عملا صالحا نیک عمل. الا مگر، من تابہ جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل اور عمل کیا عملا صالحا نیک عمل. عملا کا مطلب عمل، صالحا کا مطلب نیک. فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یبدل اللہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات نیکیوں سے. سیئات کا مطلب برائیاں، حسنات کا مطلب نیکیاں. فاولئک تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ اللہ تعالیٰ بدل دے گا، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات نیکیوں سے. وکان اللہ اور اللہ ہے، غفور الرحیمہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً بہت رحم فرمانے والا. ومن تابہ ومن اور جو، تابہ توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک. فإنہ بس بے شک وہ، یتوب رجوع کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف. متابہ کا مطلب رجوع کرنا، اس کے اندر مطلب آ گیا یتوبو کے اندر. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. مطلب جو آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں. تو فَإِنَّهُ پس بے شک وہ یتوبو لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ اللہ کی طرف. متابہ رجوع کرنا، اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب اسی کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. والذین اور جو لوگ لا یشہدون نہیں گواہی دیتے، گواہی نہیں دی، لا کا مطلب نہیں. والذین اور جو لا یشہدون گواہی نہیں دیتے، الزورا جھوٹی. وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغوی بیکار بات پر. لغو کا مطلب بیکار. وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغوی بیکار بات پر، بیکار کام کوئی ہو رہا ہو، فضول کام کے پاس. مروا تو وہ گزر جاتے ہیں، کرامہ شریفانہ انداز سے. والذین اور جو لوگ اذا ذکروا اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، و عمیانن اور اندھے ہو کر. سمن کا مطلب بہرے، عمیانن کا مطلب اندھے. والذین اور وہ لوگ اذا ذکروا اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، وعمیانن اور اندھے ہو کر. اچھا یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے. کیا مطلب کہ مطلب وہ اپنی عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی تھوڑا سا قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، وہ مطلب وہ خود بھی دیکھتے ہیں کیا واقعی قرآن پاک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور احادیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یا قرآن پاک کا یا حدیث کا یہ مطلب ہے جو آدمی یہ بیان کر رہا ہے. مطلب یہ کہ ہر آدمی کو خود علم حاصل کرنا چاہیے. بات سمجھ رہی ہے؟ ورنہ تو کوئی بندہ بھی قرآن پاک کا نام لے کے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، جتنے جو وہ لوگ ہوتے ہیں بالکل اکثر جو کفری عقائد رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی باتوں کو قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں، اب وہ غلط مطلب بیان کر کے. ٹھیک ہے. تو اب جس آدمی کو کچھ پتا ہوگا، خود اس کو علم حاصل ہوگا نا، تو وہ اس چیز کو سمجھے گا کہ یار یہ بات بندہ غلط بیان کر رہا ہے، میں نے اس کی بات نہیں ماننی. تو اب یہی بات فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم نے خود علم حاصل کرنا ہے، تم نے کسی کی بات پر نہیں رہنا کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے تم نے اس کے اوپر رہنا ہے، بلکہ تم نے خود بھی علم حاصل کرنا ہے. تم نے بالکل جو ہے اپنے آپ کو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو الگ الگ عقل عطا فرمائی ہے. سمجھ رہی بات؟ دیکھیں والذین اور جو لوگ اذا ذکروا اذا جب ذکروا انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم ان کے رب کی آیات کے ساتھ، لم یخروا تو وہ نہیں گر پڑتے، علیہا ان پر، سمن بہرے ہو کر، وعمیانن اور اندھے ہو کر. والذین اور جو یقولون کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہب کا مطلب عطا فرما، لنا ہمیں. والذین اور جو یقولون عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے. ازواج کا مطلب بیویاں، ذریات کا مطلب اولاد، نا کا مطلب ہم. ٹھیک ہے. ازواجنا ہماری بیویوں سے، ہماری بیویاں، وذریاتنا اور ہماری اولاد. والذین دوبارہ دیکھیں، والذین اور جو یقولون کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ہب لنا ہمیں عطا فرما، ہب عطا فرما لنا ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں کی طرف سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. قرۃ کا مطلب ٹھنڈک، اعین کا مطلب آنکھیں. قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. وجعلنا اور ہمیں بنا، للمتقین پرہیزگاروں کا، امامن امام. کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیں، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، یجزون انہیں عطا کیے جائیں گے. یجزون کا مطلب عطا کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا. اولئک یہ لوگ ہیں، یجزون انہیں عطا کیے جائیں گے، الغرفتہ بالا خانے، بما صبروا
ان کے صبر کے بدلے میں. یہاں پر با کا مطلب بدلے کے لیے کر رہے ہیں, با بدلے کے والے معنی کے لیے آ رہا ہے, بما بوجہ اس کے کہ جنہوں نے صبر کیا. اولئکا یہ وہ لوگ ہیں, یجزونا انہیں عطا کیے جائیں گے, الغرفتہ بالا خانے, بما صبروا ان کے صبر کے بدلے میں, ویلقون اور ان کا استقبال کیا جائے گا, فیہا اس میں, کس میں, جنت میں, وہاں پر, تحیتاً دعا کے ساتھ, وسلامن اور سلام کے ساتھ. ویلقون اور ان کا استقبال کیا جائے گا, فیہا جنت میں, اس میں, تحیتاً دعا سے, وسلامن اور سلام سے. خالدین فیہا خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں, حسنت کیسا اچھا ہے, مستقرن مستقر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے, و مقامن اور مستقل رہنے کے لیے. دیکھیں جہنم کے بارے میں پڑھا تھا نا ہم نے, اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بہت کتنا برا ہے وہ مستقل رہنے کے لیے اور تھوڑی دیر رہنے کے لیے. یہاں جنت کے بارے میں فرما رہے ہیں کیسا اچھا ٹھکانہ ہے, حسنت کیسا اچھا ٹھکانہ ہے, کیسا اچھا ہے, مستقرن تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے, و مقامن اور مستقل رہنے کے لیے. قل آپ فرما دیجئے, ما یعبأ بکم, ما کا مطلب یہاں پر کر رہے ہیں نہیں, ٹھیک ہے, ما یعبأ ما نہیں ہے, یعبأ پرواہ, بکم تمہاری. قل آپ فرما دیجئے, ما یعبأ بکم تمہاری پرواہ نہیں ہے, ربی میرے رب کو, لولا دعاؤکم لو اگر, لا دعاؤکم تم اس کی عبادت نہ کرو, کم کا مطلب تم. قل آپ فرما دیجئے, ما یعبأ پرواہ نہیں ہے, بکم تمہاری, ربی میرے رب کو, لولا دعاؤکم اگر تم اس کی عبادت نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ نہ سمجھو کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں اس کی عبادت کریں گے تو اس کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. قل آپ فرما دیجئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ما یعبأ کہ نہیں پرواہ, بکم تمہاری, ربی میرے رب کو, لولا دعاؤکم لو اگر, لا دعاؤکم تم اس کی عبادت نہ کرو, فقد تو یقیناً, قد کا مطلب یقیناً, بے شک, کذبتم تم جھٹلا چکے, فسوفا تو ان قریب, یکون ہوگا, لزاما چمٹ جانے والا, مطلب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہوگا. فقط تو یقیناً, کذبتم تم جھٹلا چکے, فسوفا تو ان قریب, یکون ہوگا, لزاما چمٹ جانے والا. الحمدللہ یہ ہماری بڑی صورت تھی, یہ ہو گئی. اچھا اب دیکھیں نا, اب یہ سارے کے سارے الفاظ اب اس کو دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اب سارے دیکھیں, انفقو وہ خرچ کرتے ہیں, لم یقتروا بخل نہیں کرتے, مرو وہ گزرتے ہیں. اب اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو, آپ نے وہ یاد کر لیا, اسی کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ گئیں. اچھا ہماری ایک صورت رہ گئی, ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاحقاف, اس کی آیتیں کتنی ہیں, کون سی ہیں؟ آیت نمبر 13 تا 15 ہیں اس کی, ٹھیک ہے. اچھا اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورۃ الاحقاف ہے اور اس کی آیت نمبر 13. دیکھیں یہاں سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین, ان کا مطلب بے شک, ان الذین بے شک وہ لوگ, جنہوں نے, قالو کہا, ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے, قالو کہا, ربنا ہمارا رب, اللہ اللہ ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ, قالو جنہوں نے کہا, ربنا ہمارا رب, اللہ اللہ ہے. ثم پھر, استقاموا وہ اس پر قائم رہے, استقاموا استقامت کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پر جم گئے, ڈٹ گئے. ثم استقاموا ثم پھر, استقاموا وہ اس پر قائم رہے, فلا خوف علیہم فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہ وہ, یحزنون غمگین ہوں گے. ان الذین بے شک وہ لوگ, قالو جنہوں نے کہا, ربنا ہمارا رب, اللہ اللہ ہے. ثم پھر, استقاموا وہ اس پر قائم رہے, فلا خوف علیہم فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم اور نہ وہ, یحزنون غمگین ہوں گے. اولئک یہی لوگ, اصحاب الجنہ جنت والے ہیں, خالدین فیہا خالدین ہمیشہ رہیں گے, فیہا اس میں,
جزاءً یہ بدلہ ہے بما کانوا یعملون، جزاءً یہ بدلہ ہے بما اس چیز کا، ان کاموں کا، کانو یعملون جو وہ کرتے تھے، کانو کا مطلب تھے، یعملون کا مطلب وہ کرتے، جزان بدلہ ہے بما کانو بما ان کاموں کا، ان اعمال کا، کانو یعملون وہ کرتے جن کو وہ کرتے تھے۔ ووصینا اور ہم نے حکم دیا، واو کا مطلب اور، وصینا کا مطلب ہم نے حکم دیا، ہم نے حکم فرمایا، الانسانہ انسان کو، بوالدیہ اس کے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، احسانہ اچھا سلوک کرنے کا، ووصینا اور ہم نے حکم دیا، الانسانہ انسان کو، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، احسانہ اچھا سلوک کرنے کا، نیک سلوک کرنے کا۔ حملتہ امہ، حملتہ اس کو اٹھایا، امہ اس کی ماں نے، کرہن تکلیف سے، مطلب جو ماں نے، اللہ تعالیٰ ماں کا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ ماں نے ہمیں اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے رکھا، ہم اس کے پیٹ کے اندر رہے، اتنا بھاری وزن رہا۔ حملتہ، حملتہ اس کو اٹھایا، امہ اس کی ماں نے، ام کا مطلب ماں، کرہن تکلیف سے، ووضعتہ اور اس کو جنا، اس کو پیدا کیا، اس کو جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، کرہن تکلیف سے، مطلب یہ دونوں چیزیں اتنی تکلیف دہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماں سے بات کرتے ہوئے، ماں کے سامنے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ، اور جو پیدائش کے وقت کی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے، تو اس نے ان دونوں تکلیفوں کو برداشت کیا ہماری خاطر۔ تو آج اگر ہم اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر اپنے بارے میں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے بہت سخت ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، ماں کا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ ماں کی کتنی قربانی ہے۔ دیکھیں، حملتہ اس نے اسے اٹھایا، حملتہ اس نے اس کو اٹھایا، امہ اس کی ماں نے، کرہن تکلیف سے، ووضعتہ اور اس کو جنا، کرہن تکلیف سے، وحملہ اور اس کا حمل، اس کو جو ہے وہ حمل جو مطلب پیٹ میں رہنا، وفصالہ اور اس کا دودھ چھوڑنا، بچے کی بات کر رہے ہیں نا، وحملہ اور اس کا حمل، اس کا حمل میں رہنا، وفصالہ اور اس کا دودھ چھوڑنا، ثلاثون شہرا یہ 30 مہینے ہیں، ثلاثون کا مطلب 30، شہرا کا مطلب مہینے۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو 30 مہینے مطلب 2.5 سال بنتے ہیں نا، 24 مہینے 2 سال کے اندر ہو گئے، اور 2.5 ایئرس بنتے ہیں۔ تو اب اگر 6 مہینے بعض اوقات بچہ کم سے کم جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، مطلب بہت جلدی ڈیلیوری بھی ہو جائے تو 6 مہینے بعد ڈیلیوری ہو سکتی ہے، پاسبل ہے، ٹھیک ہے، مطلب 6 مہینے اگر ہم حمل کی مدت لگائیں، اور اس کے بعد جو باقی بچہ 2 سال وہ دودھ چھڑوانے کی مدت، کہ 2 سال دودھ پینے کی مدت ہے، اور 6 مہینے جو ہے وہ حمل کی، تو حملہ اور اس کا حمل، وفصالہ اور اس کا دودھ چھوڑنا، ثلاثون شہرا یہ 30 مہینے ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچ گیا، اشدہ اپنی جوانی کو، وبلغا اور وہ پہنچ گیا، 40 سنتن 40 سال کو، 40 سال کی عمر میں، 40 کا مطلب 40، سنہ کا مطلب سال، قالا تو وہ کہنے لگا، ربی اے میرے رب، اوزعنی تو مجھے توفیق دے، دوبارہ دیکھیں، قالا وہ کہنے لگا، ربی اے میرے رب، اوزعنی تو مجھے توفیق دے، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا تیری نعمت کا، تیری اس نعمت کا، التی جو انعمتا تو نے نعمت کی، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، ان اشکرا کہ میں شکر ادا کروں، نعمتہ کا تیری نعمت کا، التی جو انعمتا علیہ انعمتا تو نے نعمت کی، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر، وان اعملا یہ وان کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ان اشکرا ان اعملا اوزعنی کے ساتھ، کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان اشکرا میں شکر ادا کروں، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں، وان اعملا اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا نیک، ترضاہ جس سے تو راضی ہو جائے، واصلح اور نیک بنا دے، لی میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد کو، فی کا مطلب میں، ذریتی میری اولاد میں، مطلب با محاورہ کریں گے میری اولاد کو نیک بنا دے، واصلح اور تو نیک بنا دے، لی میرے لیے، فی ذریتی میری اولاد،
انی بے شک میں، تبتو توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف، و انی اور بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں۔ دیکھیں اگر انی کے لفظ آئے گا نا آپ کا پیپر میں تو آپ نے اس میں لکھنا ہے بے شک میں، اگر صرف انا کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا بے شک۔ انی جو ہے انا اور یا کو ملایا تو انی بنا ہے نا، یا کا مطلب میں، انا کا مطلب بے شک، انی بے شک میں، تبتو میں توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف، و انی اور بے شک میں، من المسلمین فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے یا آپ نے پوچھنا ہو تو آپ ضرور اس میں ڈسکس کیجیے گا، ضرور پوچھیے گا، کمنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔